جلسہ اور یہ جو منصوب ہے امام الاولیاء امام الانبیاء سالار اصفیاء حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نام اور آپ کے اسم گرامی سے یہ محفل تمام محفلوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ محفل ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس متبادل محفل کے جمع ہیں۔ آپ کا دل جب رہنے کی اور آپ کا دل سن رہے ہیں۔ بس ایک بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ قرآن جتنی آیات کریمہ ہیں علماء نے گن کر یہ بتایا ہے کہ 6666 آیتیں قرآن عظیم میں ہیں۔ اس میں سورتیں بھی ہیں اور کچھ آیتیں بہت لمبی ہیں، کچھ آیتیں چھوٹی ہیں۔ یہ بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ نماز کے اندر سورہ انا اعطیناک الکوثر سے کم اگر کوئی شخص نماز میں قرآن پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی سب سے چھوٹی جو قرآن کی سورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سب سے چھوٹی آیت کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کم اگر کوئی شخص سورہ الحمد کے ساتھ نماز میں قرآن پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس چھوٹی سورت کے اندر بھی اللہ نے اپنے نبی کا ذکر فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو دین اسلام ہے جو محمد لے کر آئے ہیں یہ اللہ کا دین زیادہ چلنے والا نہیں ہے، یہ جب تک چلے گا جب تک یہ دنیا میں ہے، اور جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا مذہب اور ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کی اولادوں میں اللہ نے آپ کو 7 بچے عطا کیے، 7 بیٹا بیٹیاں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ بیٹیوں میں سے 2 کا انتقال ہو گیا، ام کلثوم اور رقیہ جو حضرت عثمان غنی کی بیویاں تھیں ان کا انتقال ہو گیا، حضرت زینب رہی، حضرت فاطمہ رہی، کا انتقال ہو گیا، ان کا 3 بچوں کے بھی انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ جب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو دنیا میں ان کا دین کون چلائے گا؟ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی جب ان کی اولاد نہیں ہے تو پھر ان کی وراثت بھی ختم ہو گئی، ان کا مذہب بھی ختم ہو گیا، ان کا گھر بھی اجڑ گیا، لوگ یہ سوچتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے اس دین کو دنیا میں قیامت تک زندہ رکھنے کا انتظام فرما دیا ہے تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اگر 2 لوگ نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے 2 انسانوں کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا اور وہ چلا دیں گے۔ یہ کسی کے اوپر منحصر نہیں ہے کہ ہم دین زندہ کریں گے تو دین زندہ ہوگا، نہیں، یہ اللہ کے حکم سے زندہ ہے اور خدا کے حکم سے زندہ ہے، اور جو چیز اللہ چاہتا ہے وہ دنیا میں ہو کر رہتی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر اس دین کو ختم ہونا ہوتا
تو یہ حضور کے ساتھ دین ختم ہو جاتا ہے۔ مگر باری تعالیٰ نے اس کی محبت ان لوگوں کے دل میں پیدا کر دی جن کا حضور سے کوئی رشتہ نہیں تھا، جو ان کے گھر کے نہیں تھے، جو ان کے خاندان کے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے دین کا بیڑا سنبھال لیا اور اس کے چرچے کرا دیے، اور دور دور تک حضرت عمر نے اور ابو بکر نے اور حضرت عثمان اور علی نے دین کے چرچوں کو بلند کر دیا، اس کا علم بلند کر دیا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو مسجد میں نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم پڑھیں یا نہیں پڑھیں مگر مسجد میں نماز ضرور ہوگی۔ اللہ ایسے بندے ضرور پیدا فرما دے گا جو اس کا گھر آباد کریں گے اور آباد۔ مسجد میں اذان ہوگی انشاءاللہ ہوتی رہے گی، آپ نہیں دیں گے کوئی اور دے دے گا، وہ نہیں دے گا کوئی اور دے دے گا۔ حضور نے یہ فرمایا کہ میرے دین کی خاص بات یہ ہے کہ قیامت تک اس کے چاہنے والے دنیا میں موجود رہیں گے، ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ یعنی پہلے مذہبوں کی طرح جیسے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا مذہب تھا کہ وہ آج دنیا سے بالکل ختم ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں اقتدار ضرور ہے دنیا کا، بھائی امریکہ کی حکومت دیکھو، فرانس کی دیکھو، اور بڑے بڑے ممالک دیکھو، دنیا پہ حکومت تو کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کی عبادت کیا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں ان کی نماز کیسے ہوتی ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ان کا روزہ کون رکھتا ہے، یہ نہیں معلوم۔ ان کے حج کا کیا طریقہ ہے، یہ نہیں معلوم۔ لیکن ان کی کتابوں میں یہ سب باتیں موجود تھیں، توریت میں، انجیل میں، سب میں، مگر دین ختم ہو گیا۔ دین کو ختم انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، کتابوں پہ تبدیلی کر دی، دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، خنزیر کھانے لگے، سود کھانے لگے، عبادتیں ختم کر دی، نمازیں، روزے سب چھوڑ دیے، دین ختم ہو گیا۔ آج دنیا پہ حکومت کرنے کے باوجود ان کے دین کی کیا شکل ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ مگر مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں قوم ضرور ہے۔ اگر ایک غیر مسلم بھی گزر کر جاتا ہے سڑک سے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ دنیا آزاد ہو رہی ہے، وہ جانتا ہے کہ آزاد کیسے ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ جانتا ہے کہ ان کی نماز ہو رہی ہے، یہ نماز ہو رہی ہے، نماز کی حالت بھی ان کو پتہ ہے، اذان کی حالت نہیں پتہ ہے۔ روزے کا زمانہ آتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک مہینے کا روزہ ہوتا ہے، صبح سے شام تک یہ لوگ بھوکے اور پیاسے رہ کر روزہ رکھ کر اپنا دین زندہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ جب حج کا زمانہ آتا ہے تو لاکھوں مسلمان حج کو جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اتنا کھلا ہوا دین ہے کہ اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہے آج الحمدللہ لاکھوں مسلمان اپنے دین پر قائم ہیں۔ یہ کس کا معجزہ ہے، کس کی کرامت ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معجزہ ہے کہ 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا میں آج ان کی محبت دلوں میں اس قدر قائم ہے کہ کوئی کہے نہ کہے مگر ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے ان کے اوپر تیار ہے۔ ذرا سا کوئی واقعہ شہر میں ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے، کوئی گستاخی کر دے گا ان کی شان میں، ایک جلسہ ہوگا تو پورا شہر بڑھ پڑے گا۔ اتنے زمانے کے بعد اتنی محبت دل میں کسی شخص کی ہونا، یہ صرف اللہ کے حکم اور اس کے کرم کی بات ہے، ورنہ آدمی کا چرچا 4 دن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ قبر میں دفن ہوا، ختم ہو گیا۔ بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی فاتحہ ہوئی، وہ تیرے کی ہوئی، وہ 10ویں کی ہوئی، وہ 40ویں کی ہوئی، لیو صاحب ختم۔ مگر یہ نظام الہی ہے، یہ نظام پروردگار ہے،
صدیاں گزر گئی ہیں مگر چرچا اس کے نبی کا آج تک ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک ہے۔ دیکھو چرچا یہ کرنے سے نہیں ہے کہ ہم نے جلسہ کیا تو ان کا چرچا ہو گیا، ان کا چرچا تو ہر چیز میں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی تو انہی کا طریقہ ہے، مسجدیں ہیں یہ بھی تو انہی کی سنت ہے۔ سب سے پہلے مسجدیں جب مدینہ میں آپ تشریف لائے تو یہ سوچا کہ مسلمان جماعت کیسے قائم کریں گے، تو پھر قباء کے اندر مسجد قباء سب سے پہلے آپ نے قائم کر دی۔ سب سے پہلی مسجد قباء بنی، پھر مسجد نبوی بنی۔ جب اندر تشریف لائے تو فرمایا کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ 2 بچوں کی زمین ہے، فلاں بچے نے کہ بھائی بلاؤ، بلایا، بھائی ایسا ہے کہ ہم یہاں پر مسجد بنانا چاہتے ہیں، تم یہ جو زمین ہے یہ ہمارے ہاتھ بیچ دو اور اس کے پیسے لے دو ہم سے، ہم چندہ کر کے لوگوں سے مسلمانوں سے لے کر تمہیں دے دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے گھر کے لیے ہم آپ سے پیسے لیں گے؟ آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کا گھر آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے گھر کے لیے ہم آپ سے زمین کے پیسے لیں، ہم نے یہ مسجد کی اللہ کے نام پر زمین ایسی دے گی، آپ مسجد بنا دیے۔ جذبہ دیکھیے آپ، سب زمین ایسی دے دی، 2 جوان لڑکوں نے ایک پیسہ نہیں لیا، ایک پائی نہیں لیا، اور کھڑے ہو کر مسجد میں اور تعاون کیا اور مسجد بنوا دی، مسجد نبوی بنی۔ الحمدللہ یہ جذبات بھی ہے، اگر کسی جنگل میں جا کر 10 مسلمان اپنے گھر بنائیں گے تو وہ یہ بھی سوچیں گے کہ بھائی مسجد کہاں پر بنے گی۔ یہ کوئی ان سے کہہ دیا کہ بھائی تم مسجد بناؤ، یہ ان کے دل کا جذبہ ہے، یہ ان کا ایمان ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اثر ہے کہ وہ مسجد ضرور بنائیں گے، چاہے کچھ ہو یا نہ ہو۔ ان کا گھر اگر کچا بھی ہوگا تو انشاءاللہ مسجد بلکہ ضرور بنا دیں گے۔ یہ کس کا چرچا ہے؟ یہ انہی کا تو چرچا ہے۔ تو پوری دنیا میں آج مختلف طریقے سے انہی کا ذکر، انہی کا چرچا ہے۔ یہ ان کی مبارک زندگی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہم یہ کہیں کہ صاحب ہمارے نبی نے دنیا کے بہت مزے لیے، مزے انہوں نے بھی نہیں لیے، بس دنیا ایک غالبی طریقے سے ایک مسلمان گزارے گا، یہ طے ہے اسلام کے اندر، اور زیادہ چلے گا تو پھر نقصان اٹھائے گا، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ مسلمان بس حلال کی 2 روٹی کھائے، پاک کپڑے پہنے، مکان کا سایہ ایک چھت ہو، اور اگر وہ اس کو شیشے اور آئینے کا اور سونے کا بنانا چاہتا ہے تو پھر اس مسلمان کی خیر نہیں ہے، اس کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس کی جنت ہاتھوں سے چلی جائے گی جو دنیا کو جنت بنانا چاہے گا۔ یہ کافر تو کر سکتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کو جنت بنانے کی فکر کرے، مسلمان نہیں کرے گا، اسے جنت میں جانا ہے، اس کی جنت اللہ نے بنا دی ہے وہاں پر، تو وہ کیوں اپنی دنیا کو جنت بنائے گا؟ اس کو تو گزارے کے لائق بنائے گا، باقی آرام سے عیش کے ساتھ وہ اس جنت میں رہے گا جو پروردگار نے اس کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی جس دن سے یہ جذبہ مسلمانوں میں ختم ہو گیا، کمزور ہو گیا، مسلمان بھی کمزور ہو گیا، ورنہ جب تک یہ جذبہ تھا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے اور اپنے دین کے خاطر خون کا آخری قطرہ بھی بہا دینا ہے، تو مسلمانوں کا عروج اتنا تھا کہ ساری دنیا کے حکمرانوں سے خوف کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ اب ہم لوگوں کا یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں ارے تمہارے پاس ایمان ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ تم نے دنیا میں محل میں شیشے کے مکان میں سونے کے مکان پہ گزارا، لیکن مرنے کے بعد تم آگ میں گئے تو اس سے پیچھے کوئی بری بات ہو سکتی ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ پیسہ مسوس ظالمین، سب سے برا ٹھکانہ آگ میں جلنا ہے۔ آگ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی جلتا ہوتا ہے تو لوگ اپنی جان دے کے آگ سے بچا لیتے ہیں اس کو۔ وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو کا گھر جل گیا ہے، دیکھتے ہیں
اور کوئی دو لفظ سے کسی کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ وہ آگ جلائی گئی ہے اس لیے کہ جو اللہ کے نافرمان بنتے ہیں ان کو اس آگ میں جلایا جائے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ہم پورے اطمینان کے ساتھ دنیا میں زندہ رہیں، ہم کمزور نہیں ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان کمزور ہے، اگر کمزور ہوتے تو مسلمان ختم ہو جاتے، کمزور ہو کے ختم ہو جاتے، دو دو چار چار کر کے ختم ہو جاتے، جو مرتے وہ مر جاتے، جو پیدا ہوتے وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو قرآن عظیم کی آیت میں نے سنائی آپ کو، انا اعطیناک الکوثر، یہ رسول پاک کو قرآن میں تسلی دی گئی تھی کہ اے نبی آپ دل چھوٹا نہیں کریں، لوگ کہتے ہیں آپ کا دین ختم ہو جائے گا، آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹا وراثت ہے، بیٹا دین چلاتا ہے، مذہب چلاتا ہے، گھر آباد کرتا ہے، اور جس کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا اس کا دین کون چلا رہے گا؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، آپ غم نہیں کریں، فصل لربک وانحر، آپ تو نماز پڑھیں، قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، دشمن جو ہے وہ آپ کے ناکام ہو جائیں گے اور آپ انشاءاللہ قیامت تک کامیاب رہیں گے۔ دیکھو کیسے لوگوں کو جوڑ دیا، لوگ روکتے ہیں مگر لوگ روکتے کون ہیں؟ برائی نہیں کرتے ہیں، بھائی فلاں کے مت جانا بہت برا آدمی ہے، لیکن لوگ پھر بھی جاتے ہیں، کیونکہ یہ دین ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کا دین ہے، یہ اس کا حکم ہے، یہ فیصلہ ہے، اس کے نبی نے بھی زندگی فاقوں سے گزار دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے میں 3 چاند گزر جاتے تھے اور رسول پاک کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ کوئی عیش کی زندگی تھی، کوئی محل تعمیر کر لیے تھے آپ نے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ 9 بیویوں کی اجازت آپ کو دی گئی تھی، وہ کسی مسلمان کو نہیں دی گئی، صرف 4 بیویوں کی اجازت دی گئی ہے ایک مسلمان کو، لیکن نبی پاک کے لیے یہ خصوصیت تھی کہ ان کو 9 بیویاں ایک وقت رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو مہر ادا کر کے اور بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ضرور تھا، مگر اس کے بعد کیا تھا؟ بیوی بھی فاقے کرتی تھی، فاقے ہوتے تھے، گھر کچے، مگر ان کا اعزاز، ان کا رتبہ اتنا تھا الحمدللہ کہ آج پوری امت کی مائیں بن گئی۔ جیسے ہماری ماں کا احترام، ایسے حضور کی بیویوں کا احترام مسلمانوں کے، ان کے لیے حکم تھا کہ وہ حضور کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کر سکے، تو بیویاں سب کنواری نہیں، ایسی رہی بنا نکاح کے۔ کسی بیوی نے دوسرا نکاح کسی شخص سے نہیں کیا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسرا نکاح کر لیا عورت نے، یہ تو ہوتا ہے، اتنا گزار نکاح ہو گیا، اور یہ اسلام میں اجازت ہے کہ وہ چاہے وہ نکاح کر لے، مگر ان کی بیویاں نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عائشہ صرف 18 سال کی تھی، آپ غور فرمائیں، 18 سال کی جوان لڑکی بیوہ ہو گئی اور اس نے کوئی نکاح نہیں کیا، کیونکہ ان کے لیے اجازت نہیں تھی کہ جس عورت سے رسول اللہ نکاح فرما چکے ہیں اس سے کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مائیں ہیں اور یہ اولاد ہے، اور کوئی بیٹا اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک طاق سے بنا ہوا تھا، اس میں گیہوں تھے، جو تھے جو، بس وہ جو میں نکالتی تھی اور پیس لی اور کھا لی، کہاں سے آتے تھے یہ مجھے نہیں معلوم، بس اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا تھا، وہ بڑھتے رہتے تھے، وہ کھاتی جاتی تھی اور اس پر بڑھتے جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ تیرے لیے میں نے یہ انتظام کر دیا، یہ جو ہے اس کو کبھی نکالنا مت، اور وہ کہتی ہیں کہ ایک دن بھائی میں نے سب نکال کے ناپ لیے تو اسی دن سے میری برکت ختم ہو گئی۔ یہ ان کا کنٹرول تھا کہ بڑھتے چلے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ تھے، غریب آدمی تھے، آ کے چبوترے پر پڑ گئے تھے، مسجد نبوی کے اندر جو صفہ تھا، کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، لوگ دے گئے، کوئی دودھ دے گیا، کوئی اور کچھ دے گیا، وہ کھا لیا، پھر فاقہ کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے روز کے فاقے ہوتے ہیں،
اللہ کھجورے لیا، پڑھ دیا، دم کر دیا، تو چند 22 کھجورے تھی اس تھیلے میں، 22 کھجورے، آدمی ایک دن میں کھا لے گا بھوکا ہوا تو 22 سال تک کھجورے چلی۔ آپ کو حیرت ہوگی، انہوں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، نکالا اور کھا لیا، ہاتھ ڈالا، نکالا اور کھا لیا۔ ابو ہریرہ یہ تھیلا کبھی لوٹنا مت۔ تو رسول اللہ کا زمانہ گزر گیا، کھجورے کھاتے رہے۔ صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ آیا، گزر گیا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ 22 کھجوریں ہو گئی، 22 کوئنٹل کھجوریں ہو گئی۔ تھیلے میں ہاتھ ڈالا، نکالا اور کھا لیا، ہاتھ ڈالا، نکالا اور کھا لیا۔ مگر افسوس کہ جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو اس دن یہ جو ہڑبام ہوئی، شور شرابہ ہوا، کسی کے ہاتھ میں ان کا تھیلا آ گیا، اس نادان نے وہ تھیلا لوٹ لیا، کھجوریں کھا لی۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ بھائی لوگوں کو تو آج یہ غم ہے عثمان کی شہادت کا، مگر میرے دل سے کوئی پوچھے مجھے تو اپنے تھیلے میں اس سے زیادہ پانا کہ میرے آقا مجھے جو تحفہ دے گئے تھے 20-22 سال سے میں کھجوریں کھا رہا تھا، وہ ختم نہیں ہوئی تھی، اور آج کسی نے لوٹ دیا۔ یہ ہوئی تھی کرامات اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ ہم کمزور نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمارے پاس قرآن ہے۔ کبھی کمزور ہونے کی بات آپ مت سوچنا۔ کافر کمزور ہو سکتا ہے، مشرک کمزور ہو سکتا ہے، اس کے ہزاروں خدا ہیں، مگر مسلمان کا ایک خدا ہے اللہ، ایک رسول ہے نبی پاک، کمزور ہو وہ ہر حال میں گزارا کر لے گا، لیکن اپنا ایمان کسی کے ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ اس کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہے، جس کے بدلے خدا اسے بندے کے پاس جنت عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمت سے ہم مسلمانوں کو، کسی کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو ہمیں کچل دے، کمزور کر دی اور بات ہو سکتا ہے۔ آج غزہ کا مسلمان 3 سال ہو گئے تقریباً تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ سمجھیں یہ تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ پوری امت اپنی جان بچائے ہوئے ہے اور پوری امت کا کفارہ وہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ جب پیڑ میں پھل آتے تو 2-4 پھل خراب ہو کے ضرور ملتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر 100 پھل آئیں تو 100 باقی نہیں ہوتا ہے، 60 باقی رہ جائیں گے، 40 مل جائیں گے۔ اس 60 کو چڑیاں بھی کھائیں گی، چوڑیاں بھی کھائیں گی، 2-4 5 اور بھی ڈر گئی سی۔ تو مالک کے ہاتھ میں ہے وہ 100 میں سے 30 آئیں گے اور 70 خراب ہو جائیں گے۔ یہی حال پوری امت کے مسلمانوں کا ہے کہ اس کا جتھا جو ہے ایک عظیم جتھا ہے، کوئی 2-4 مسلمان نہیں ہے، کروڑ نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ کون سا شہر، کون سا ملک، کون سا صوبہ ایسا ہے جہاں مسلمان نہیں ہیں، جہاں مسجدیں نہیں ہیں؟ چین جیسے ملک کے اندر جہاں پر مسلمانوں کا برین واش کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی مسجدیں ہیں اور مسلمان ہیں۔ کتنا بڑا یہ نظام نبوی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی مذہب پہنچے یا نہ پہنچے مگر مسلمان ضرور پہنچنا چاہیے۔ کاروبار کے ذریعے پہنچ جائے، رشتہ داروں کے ذریعے پہنچ جائے، اور جہاں 4 مل کے جمع ہوں گے تو یہ سوچیں کہ بھائی مسجد بنا دو، کیونکہ جماعت کی نماز سنت موقعہ ہے، تنہا نماز گھر میں ادا نہیں کر سکتے بنا مجبوری کے، تو مسجد بنا دیں۔ یہودیوں کا چرچ ہو نہیں ہو، عیسائیوں کا وہاں پر کوئی عبادت خانہ ہو نہیں ہو، لیکن مسلمانوں کی مسجد ضرور ہوگی، کیونکہ ان کا جذبہ یہی ہے کہ ان کو بغیر مسجد کے اپنا گھر بنانا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں آج طاقت ہے ہمارے پاس، قوت ہے، اتحاد کی قوت ہے ہمارے پاس۔ ہم کمزور نہیں ہیں، نہ دنیا میں ہیں، بس یہ ہے کہ بھائی چھین جاتی ہے۔ جب عورت آٹا گوندتی ہے تو گرتا ہے، 2-4 پھل ادھر ادھر بھی گر جائیں گے۔ جب پیڑ میں پھل آئیں گے تو کچھ خراب ہوں گے، کچھ رہ جائیں گے، پھر چڑیاں کھا لیں گی، چڑیاں کھا لیں گی، کچھ خراب ہوں گے، گر جائیں گے، مگر مالک کو پھر بھی 40 پھل مل جاتے ہیں۔ ایسی مسلمانوں کا حال ہوتا ہے کہ
बेचारे किसी न किसी के जुल्म का शिकार हो जाते हैं और वो हमारे लिए मुसीबतों का कफारा बन जाता है। वो मुसीबतें हमारे ऊपर आना है, मगर उन गरीबों ने अपनी जान की मुसीबत ले ली और हमारा हमें हमारा काम यह है कि उनको घुमाएं। बहुत हिम्मत के वो लोग हैं जो जुल्म का मुकाबला करके जिंदा है मुसलमान होने की तरह से। हम तो मुकाबला नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मुकाबला कर रहे हैं, जुल्म का मुकाबला, ताकत का मुकाबला, और फिर अल्लाह के करम से वो मुल्कों में जिंदा है। हमारा काम है हम उनके लिए ढेर दुआएं देने के, परवरदिगार उनको हिम्मत दे, ताकत दे, उनको मग़फ़िरत से नवाजे, उनको रुतबे दे, उनको शहादत दे कि आज पूरी उम्मत के लिए वो कफ़ारा बने हुए हैं और हम लोग आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं। खुदा से दुआ है आज के इस अजीम शान मुबारक दिन में के जो भी मुसलमान गैरों के हाथ में मारे गए, अल्लाह ताला उनको शहादत के रूप में उनको फिर से आबाद करे। बस गज़ा और जैसे मुल्कों की जब बात आती है तो फिर दिल भर आ जाता है, फिर आंखों में आंसू आने लगते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा इंतज़ाम फरमा दे कि मुसलमान कहीं पर भी अर्जा न हो, वो इज्जत बन रहे, वो आबाद रहे। और ये जो दुनिया की ताकतें मुसलमानों पे जुल्म करके उनको दबाना चाहती है, खुदा इनके हाथों से इक़्तिदार चाहिए, हमारे ऊपर कायल कर देते हैं। हम तो सिर्फ इसलिए मज़लूम है कि हम अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह न करे अगर आज हम काफिर हो जाए तो दुनिया हमारे साथ है। पहले मुसलमानों से लोग यही तो कहते थे कि तुम आज कलमा पढ़ना छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो चाहो मांग लो, दुनिया दे देंगे तुम्हें, मगर कलमा मत पढ़ो। अरे कलमा तो अल्लाह का है, उसके रसूल का है, रसूल का अपना कलमा नहीं है, अल्लाह का कलमा है। उन्होंने भी तो जिंदगी में तकलीफें उठाकर अल्लाह ही का नाम जिंदा किया। वो हमें सिखा दिया कि भाई तकलीफों में तकलीफ झेलना सीखो, शिकायत मत करो, अपने मौला से शिकायत किया करो। जब नमाज पढ़ो तो दुआ मांगो कि परवरदिगार तुम्हारी हालत राम करूँगा, हम उसी के साथ जीते, उसी के लिए मरते, उसी के लिए दुश्मन बनते। वरना हमारा क्या कसूर है? सिर्फ कसूर यह है कि हम मुसलमान हैं। आज मुसलमान का रोजगार खत्म हो जाता है कि भाई मुसलमान है, उसका ये खत्म होगा, जिसके आगे जोगेंद्र लगा हुआ, वीरेंद्र लगा हुआ, लेकिन अब्दुल रहमान अगर नाम आ गया तो उसके ऊपर जुल्म किया जाएगा, उसको उसके बिल को बड़े खराब किया जाएगा, उसको इल्तिवा में डाल दिया जाएगा। बस ये अल्लाह के नाम की वजह से है, वरना हमारा उनका क्या झगड़ा है। मगर हमें ये मंजूर है कि कोई अल्लाह के नाम की वजह से अगर हमारे ऊपर जुल्म करना चाहता है तो हम वो जुल्म सह लेंगे, मगर खुदा का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। अगर लोग ये चाहते हैं कि भाई ये मुसलमान होना छोड़ दें, इस्लाम छोड़ दें, ईमान छोड़ दें, तो ये नहीं होगा, तुम नौकरी मत दो, लेकिन हमारा ईमान नहीं खरीद सकते। मुसलमान पैदा हुआ है, मुसलमान हो गया तो कभी काफी नहीं होता। वो हर तकलीफ गवारा कर लेगा, मगर ईमान छोड़ना गवारा नहीं करता। ये उसके करम की बात है, उसका एहसान अजीम है। वो बिलाल हबशी के जो हफ्शे से आए थे मक्के में, उनके ऊपर कौन सा जुल्म नहीं हुआ था? उनको इस तरह घसीटा जाता था, रेत के ऊपर, गरम के ऊपर, पत्थर उनके सीने पर रखकर तोड़ा जाता था कि बिलाल सिर्फ ये कह दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी नहीं है। वो कहते थे तुम मेरा सीना चाक भी कर दोगे, चिथड़े कर दो मेरे जिस्म के, मगर मैं यही कहूँगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इस्लाम की और मुसलमान की पहचान है। और जल्दी कितने भाई खुदा जानता है जेलों में मुसलमान है, वो जुल्म उठा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ईमान नहीं छोड़ते, वो जेल में भी नमाज पढ़ते। मैंने भी जाकर जेल में नमाज पढ़ाई थी लोगों को, ईद के दिन गया नमाज पढ़ाई, जुमे के दिन गया नमाज पढ़ाई। मैंने कहा देखो यहाँ पर मुसलमान बंद हैं, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ते हैं उस चबूतरे के ऊपर जो जेल में बना हुआ। तो भाई मुसलमान की तो ये शान, ये पहचान है, यही उसकी पहचान है कि वो कहीं भी रहेगा तो अल्लाह और रसूल के नाम पर जिंदा रहेगा। बारी ताला हमें और तुम्हें ये हिम्मत
عطا فرمائے کہ ہم کبھی اپنے آپ کو نہ کمزور جانیں، ہم کبھی اپنے آپ کو دبا ہوا سمجھیں۔ یہ چند دنوں کے اقتدار کی بات ہوتی ہے۔ ابھی اگر زلزلہ بھیج دیا لاکھوں پر ہوتے ہی جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر اس کا انتقام مسلمان لے یا نہ لے، مگر خدا اس کا انتقام ضرور لے لیتا ہے۔ زلزلے اور طوفان دے دیتا ہے، لاکھوں مر جاتے ہیں، مکان دھس جاتے ہیں، لوگوں کو ان کے اوپر ترس آنے لگتا ہے۔ اس لیے تو ہوتا ہے کہ کیوں ستا رہا مسلمان، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ پھر انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جو لوگ مسلمانوں کو تنگ کرنا ہے وہ پہاڑوں سے ان کو نکالنا، یہی پہاڑ ان کے اوپر گریں گے اور اسی میں دب کر بڑھ جائیں گے۔ اللہ انتقام لیتا ہے اپنے بندے کا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں۔ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ خدا بس یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمان کا دل کتنا ہلا اس ظلم سے اور اس نے ہمیں کتنا پکارا۔ اگر وہ سچا اس کا بندہ ہے تو وہ کسی کے پاس جائے یا نہ جائے مگر وہ اپنے خدا کو ضرور پکارے گا اور اس سے عرض کرے گا، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ سب کا حوالہ ہو جائے گا۔ پھر لوگ دیکھ کر حیرت بھی کریں گے، افسوس بھی کریں گے، مگر کوئی افسوس پھر کام نہیں آتا۔ جب خدا کا ڈنڈا چلتا ہے تو پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہم سے ہمارے لیے انتقام لیتا ہے۔ ہمارا خدا اندھا بہرا گونگا نہیں ہے کہ ہم اسے پکارتے رہیں اور وہ ہماری بات نہ سنیں، وہ انتقام ضرور لیتا ہے۔ مگر بات وہی ہے کہ ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ شاید یہ کلمہ پڑھ لیں، شاید یہ کلمہ پڑھ لیں، شاید یہ کلمہ پڑھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال لگاتار مکے والوں کے لیے بہت محنت کی کہ کاش یہ کلمہ پڑھ لیں، اسلام لے آئیں، مگر جس دن ان کے پیٹھ کے اوپر گودڑی لا کر رکھی تھی اونٹ کی، اس دن ان کا دل بھرایا تھا اور انہوں نے پھر اٹھ کر جو بددعا کی تھی، تو جتنے لوگوں کے نام لے لے کر بددعائیں کی تھی وہ سب بدر کے میدان میں مارے گئے تھے اور ان کی لاشوں کو کھنچوا کر کنویں میں ڈبوا دیا تھا۔ یہ آخری درجہ تھا۔ مسلمان اور اسلام نبی اللہ کے وہ انتظار کرتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ بھی شاید نہیں بدلتے تو کیا ہوئی۔ تو میں آپ سے اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہم آپس میں لڑکے تو کمزور ہو سکتے ہیں لیکن ہم کفر کے مقابلے میں کبھی کمزور نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کوئی مسلمان کبھی پیسے میں اپنا ایمان نہیں بیچتا ہے، خدا کا شکر ہے، ورنہ بہت سے لوگ یہ کہ بھائی اگر تمہارا ایمان لے لو ہم کافر ہو جاتے ہیں، ہمیں نوکری دے دو، ہمیں پیسہ دے دو، یہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس کی کرم کی بات ہے۔ باری تعالیٰ اپنے کرم و خاص سے ہمارے اوپر رحمت فرمائے۔ آج رحمت للعالمین کا جشن ہے، ان کے صدقے میں تمام عالم کے مسلمانوں پر رحمت فرمائے، دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار عالم ہم سب پہ اپنے کرم فرما۔ آج تیرے نبی کے دن میں تمام مسلمان، عالم اسلام کے مسلمان خوشی خوشی ان جلسوں میں، ان محفلوں میں سجائے ہوئے شریک ہیں۔ اے مولا تو ہمارا پروردگار اعظم ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارے دکھ درد کا ساتھ دینے والا ہے۔ اے مولا دنیا میں ہماری مدد فرما، نبی کے صدقے میں مدد فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اے مولا ظالموں سے ان کو نجات عطا، قید و بند میں جیلوں میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی نجات عطا۔ تیری بڑی طاقت ہے، تیری بڑی قوت ہے، تو ہمارے لیے انتقام اور بدلہ لے سکتا ہے۔ اے مولا تو ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ہماری دعائیں نبی کے صدقے میں آج قبول فرما، بے سہاروں کا سہارا عطا فرما، بے یار و مددگاروں کو اپنی مدد عطا فرما۔ مولا کریم آپ سے جوڑوں سے انتشار تک ہماری حفاظت، مولا کریم بیماروں کو شفا، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ہمارے رویال سب کو شفا، پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں
کرم سے ان کو اولاد عطا فرما۔ آمین تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، نہ نعمت کی کمی ہے، نہ صحت کی کمی ہے، بے شک نہ اے مولا تیرے یہاں شفا کی کمی ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ پروردگار ہمیں شفائیں عطا فرما، آمین رحمت عطا فرما، آمین اولاد عطا فرما۔ آمین پروردگار عالم تو ہمارے گھروں میں اپنی رحمت عطا فرما، آمین مسلمانوں کو بہتر روزگار عطا فرما، آمین خاندان میں ترقی اور برکت عطا فرما، آمین اس گھر کے اندر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین ان لوگوں کو بھی اپنے کرم سے دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ آمین محبوب بھائی آج دنیا میں نہیں ہے، ان کو مغفرت فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی